بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا ایک بڑے اہم موضوع پہ، جو کہ ہے زبان کا استعمال۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ کاف کی آیت نمبر 18 میں کہ وہ منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک ہوشیار محافظ ہوتا ہے۔ انسان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کے نام لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے اس طاق میں لگے رہتے ہیں کہ جو لفظ اس کے منہ سے نکلے اس کو لکھ لیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ زبان سے ایسا کوئی الفاظ نہ نکلے جس کے بعد میں پچھتانا پڑے۔ زبان سے بڑھ کر کوئی برتر چیز انسان کو نہیں دی گئی۔ اس کو قید میں رکھنا ضروری ہے۔ زبان کو اگر پوری طرح قابو میں رکھا جائے تو یہی زبان انسان کو تخت پہ بٹھا دیتی ہے، اور اگر قابو سے باہر ہو جائے تو ذلت اور رسوائی کا شکار بن جاتی ہے۔ اس لیے گفتگو میں احتیاط لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کے درست اور صحیح ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے۔ احیاء علوم میں ہے کہ ہر لا یعنی کلام کا حساب ہوگا، اور جس چیز کا حساب ہوگا مواخذہ اس کی خلاصی یقینی نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء بدن زبان سے خوشامد کر کے کہتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم سب بھی بگڑ جائیں گے۔ لہٰذا لازم ہے کہ ہر ممکن طریقے سے زبان کی حفاظت کریں، بغیر سوچے سمجھے بات نہ کریں، اور جہاں تک ہو سکے زبان کو اللہ کے ذکر اور تلاوت کلام اللہ میں مشغول رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ دوستو، میں ایک دفعہ کسی روڈ سے گزر رہا تھا تو وہاں پر میں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا، جو کہ ایک گاڑی والے اور ایک موٹر سائیکل والے کے درمیان تھا۔ موٹر سائیکل والے نے پیچھے سے اس گاڑی کو ہٹ کیا ہوا تھا، رش لگا ہوا تھا۔ میں جب اس کے قریب گیا اور دیکھا معاملہ تھوڑی دیر کے کیا ہوتا ہے، تو دونوں افراد جو ہے وہ اپنی اپنی سواریوں سے اتر کے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ اس کو اس پہ قصور ڈال رہا تھا، وہ اس پہ ڈال رہا تھا۔ بہرحال دونوں نے دیکھا کہ جی کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے تو وہ علیحدہ ہونے لگے۔ اچانک جو بندہ گاڑی میں اپنی جب بیٹھنے لگا اور موٹر سائیکل والا اپنی سواری کو لے کے جانے لگا، تو گاڑی والے نے جو ہے پیچھے مڑ کے نا اس کو گالی دے دی، اور جیسے ہی اس کو گالی دی تو موٹر سائیکل والا جو ہے اس کو بھی غصہ آ گیا، اور وہ اس کے موٹر سائیکل سے اتر کے گاڑی والے پہ چلا گیا، ابھی مجھے گالی کیوں دی ہے، ہوتے ہوتے تو میں ہوتی رہی، اور پھر ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ رش اور بڑھ گیا، دونوں ایک دوسرے پہ گتھا ہوئے ہیں، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے۔ ایک نے اٹھا کے جو ہے وہ گاڑی پہ اس کی اینٹ مار دی، تو کافی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ خیر بہت مشکل ہو گئی، اور میرے لیے بھی کھڑنا مشکل ہو گیا، تو میں وہاں سے نکل گیا۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ آئی اس ساری سچویشن کے اندر کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، ایوری تھنگ واز گوئنگ فائن، اور جو ان کے آپس میں معاملہ تھا، جھگڑا تھا، وہ بھی ختم ہو کے واپس جا رہے تھے کہ یوں سمجھیں کہ شیطان آیا بیچ میں، اور اس نے اس بندے کو جو کہ گاڑی والا تھا اس کو غصہ آیا ہوا تھا، تو اس کو وسوسہ ڈالا کہ اس کو گالی دے، تو اس نے گالی دی اور سارا معاملہ ہوا، اور بعد میں وہ پھر لڑائی بھی ہوئی اور خود بھی لہولان ہوا۔ تو مجھے یہ واقعہ دیکھ کے اور سمجھ کے مجھے یہ جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے، یہ بالکل جو ہے نا ایسا ہے کہ ہمارے زندگی میں جو ہمارے 80% مسائل ہیں نا، وہ ہم نے خود پیدا کیے ہیں اپنی زبان سے۔ آپ حکومتوں کو دیکھ لیں، آپس میں پارٹیوں کو دیکھ لیں، وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہیں اور ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ کام کی بات تو 20% ان کے منہ سے ہم سنتے ہیں، 80% وہ الزام تراشی ہیں اور زبان کے فائر کھولنے اور توپوں کا رخ ادھر ادھر کرنے میں ہی لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ انڈیویجول آ جائیں، فیملیز میں آ جائیں، تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ لامعنی ہیں، جن کو ہم کر کے ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ ایسے ہم سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز ہم سے پوچھنے ہیں۔ ہم ایسے سوال کرتے ہیں کہ دوسرا جو ہے کسی کا پردہ ہے، مثال کے طور پہ ہم کسی سے کسی کی تنخواہ پوچھتے ہیں، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، بچے ہیں ٹھیک ہے، نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں،
اور اس طرح کی ایسی باتیں جو کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، اور اپنی ہی زبان سے ہم کسی کو بھی خوشامد کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ 80% یا اس سے بھی زیادہ جو معاملات ہیں ہماری عدالتوں میں آپ دیکھ لیں، کیسز جھوٹے ایک دوسرے کے اوپر دائر کر رکھے ہیں۔ حکومتی پارٹیوں کو دیکھ لیں، کیسز انہوں نے دائر کر رکھے ہیں، بعد میں وہ باعزت بری ہوتے ہیں، یعنی کہ جھوٹے کیس ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے بجائے زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں۔ ایک بڑا مشہور قول ہے کہ بچہ جو ہے وہ 2 سال کی عمر میں بولنا سیکھ جاتا ہے، لیکن کب کیا بولنا ہے اس کے لیے ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی بات کرنے سے پہلے ایک فلٹر لگانا چاہیے، اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ کیا بات میرا یہ کرنا ضروری ہے، اور اگر ضروری ہے تو اس کے لیے موقع مناسب ہے۔ اگر موقع بھی مناسب ہے تو جس سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں اس کا موڈ کیسا ہے۔ یہ 2-3 چیزیں اگر آپ تھوڑا نوٹس کر کے بات کریں گے تو آپ کو بات کرنے کا فائدہ بھی ہوگا، اختلاف کم ہوں گے، غلط فہمیاں کم ہوں گی۔ تو اس کا لازمی جو ہے ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی زبان ہماری ٹھیک رہے گی تو ہمارا پورا معاشرہ ٹھیک رہے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ پھر میں اپنی اس بات چیت کا اختتام کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اس کاوش کو آپ آگے بھی شیئر کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے جو ہے زبان کے صحیح استعمال سے جو ہے اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات کو ہم سدھار سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئندہ کے لیے اللہ حافظ۔